جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تقوی اللہ، کہا اچھا، کہا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دلوں کے اندر ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ مسجد کے اندر بھی میرے پیارے بھائیوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر سورگ میں جانا چاہتے ہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم نیک اعمال کریں۔ ہم یہاں مسجد کے اندر رہیں تو بھی اللہ سے ڈریں، بازار میں جائیں تو بھی اللہ سے ڈریں، دنیا کے اندر کہیں کونے پر کہیں پر چلے جائیں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہے میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ کا ڈر ہے میرے اسلامی ماں باپ اور بہنوں، اگر تمہارے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے تو یہی ڈر جو ہے جنت کے اندر لے جائے گی۔ میرے پیارے بھائی، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اسے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ تین لوگ جو ہے جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی اور غار کے اندر چھپ گئے۔ جب بارش ہو رہی تھی تو غار کے اندر چھپ گئے، جب چھپ گئے تو اوپر سے ایک بھاری چٹان گر پڑا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا تو تینوں لوگ جو اس کے اندر پیک ہو گئے۔ جب پیک ہو گئے تو میرے پیارے بھائیوں کیا کریں؟ آسمان بھی نہیں دکھ رہا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا۔ تینوں میں سے ایک یہی تھا میری چچا ساتھ بہن تھی، میں نے اس کو بہلایا پھسلایا، اس کو کنٹرول کرنا اپنے قبضے میں کرنا چاہا، لیکن وہ قبضے میں نہیں آ رہی تھی، وہ اللہ والی تھی۔ 100 دینار پر معاہدہ طے ہو گیا، اے اللہ 100 دینار پر معاہدہ طے ہو گیا تھا، اور 100 دینار دینے کے بعد میں نے اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا، اس اللہ والے نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق، اے اللہ کا بندہ تو ڈر جا، اس مہر کو مت کھول، یعنی تو میرے ساتھ غلط کام نہ کر۔ تو اللہ کا بند، اے اللہ میں نے ڈر گیا، تیرے ڈر سے وہ کام نہیں کیا، میں نے اس غلط کام کو نہیں کیا، اے اللہ میں مصیبت میں پھنسا ہوں، تو مجھے نکال لے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جس دن یہ پیدا ہو جائے گی، جس دن یہ ڈر پیدا ہو جائے گی، کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، کوئی صدقہ و خیرات بھی نہیں چھوڑے گا، کوئی زکات بھی نہیں چھوڑے گا، کوئی کسی کی عبادت جو ہے نہیں چھوڑے گا۔ اگر جس دن اللہ کا ڈر ہو جائے تو موبائل کا صحیح استعمال کرے گا، جس دن اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے وہ غلط کام نہیں کرے گا، غلط موبائل کا غلط استعمال بھی نہیں کرے گا۔ بس اللہ شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اگر جس دن اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا میرے پیارے بھائیوں، یہی چیز جنت میں لے جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا وہ حسن الخلق، دوسرا فرمایا کہ اچھے اخلاق، بھائی کے ساتھ اچھا ویوہار، ماں کے ساتھ اچھا ویوہار، باپ کے ساتھ بھی اچھا ویوہار، ایک پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا ویوہار، بھائی کے ساتھ بھی اچھا ویوہار، بیوی کے ساتھ بھی اچھا ویوہار، بہن کے ساتھ بھی اچھا ویوہار۔ اسی طریقے سے ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا ویوہار ہونا چاہیے۔ اگر اچھا ویوہار ہے، اچھا اخلاق ہے تو انشاءاللہ ہم کو ضرور جنت میں ملے گی، ہم لوگ ضرور جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے،
اللہ کا خوف ہے ہمارے دلوں کے اندر ہے اور اچھے اخلاق ہے تو انشاءاللہ ضرور جنت ملے گی، ضرور جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز فرمایا جو جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکل جائے، لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکل جائے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا خاتمہ مرنے کے ٹائم جب انسان مر رہا ہے اس کے ٹائم میں اگر اس نے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے نکال دیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں غور کیجئے، یہ ساری باتیں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، یہ ساری باتیں سچ ہے، حق ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پوچھئے کہ حافظ جی یہ کیسا ہے، یہ کیسا مسئلہ ہے، لیکن پوچھئے گا تو انشاءاللہ آپ کو نالج ملے گا، جانکاری ملے گی۔ اس کے بعد جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا۔ جنت میں جانے والی چیز کیا ہے؟ پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، پڑوسی کو نہ ستانا، پڑوسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ یہ حدیث میرے پیارے بھائیوں، یہ حدیث جو ہے سنن مسند احمد کی حدیث، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 نمبر کی حدیث اور حدیث نمبر 9675 نمبر کی حدیث، راوی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عورتوں کا تذکرہ کیا، دو عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا، کہا اے اللہ کے رسول، ایک عورت نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے اور صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن وہ پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسی کو ستاتی ہے، پڑوسی کو برا بھلا کہتی ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ کہا یہ عورت جہنمی ہے۔ اس کے بعد دوسری عورت کے بارے میں سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ایک عورت نماز پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن زیادہ تر صدقہ و خیرات نہیں کرتی ہے، صرف پنیر کے ٹکڑے کا صدقہ کر دیتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ تو دیکھا، پڑوسی کو تکلیف دینا، پڑوسی کو ستانا، پڑوسی کو برا بھلا کہنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ اور پڑوسی کو نہ ستانا، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں پڑوسی سے جلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں پڑوسی سے جلتے ہیں، پڑوسی بیچارہ غریب ہے لیکن اس کو نہیں پوچھنے والا کوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، اس غریب اس پڑوسی کا خیال رکھیں۔ اگر پڑوسی کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جنت ضرور ملے گی۔ اس کے بعد